ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی میں ایک رولنگ دی جس کو سپریم کورٹ نے ختم کیا، اس کے رولنگ کو، ان کے تمام فیصلوں کو ختم کیا۔ یہ ایک بہت خطرناک طریقہ تھا کہ اسمبلی میں اسپیکر بیٹھا اور 40-50 سیکنڈ میں اپنا آرڈر سنا کر مجلس کو برخاست کیا اور یہی سمجھا کہ بس یہ میرا آرڈر ہے۔ ہم نے اس لیے ان کی مخالفت کی کہ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، بہتری کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کو حاکم حقیقی حاکم تسلیم کیا گیا ہے، قرآن اور سنت کو ماخذ تسلیم کیے گئے ہیں قانون کے لیے۔ اس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اس آئین میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس آئین میں سود کی ممانعت ہے۔ اس لیے ہمیں خوف تھا، خطرہ تھا کہ اگر یہی طریقہ بن گیا تو کل کوئی اسپیکر ان تمام دفعات کو ایک ہی لفظ میں ختم کر سکتا ہے اور یہی بہانہ بنائے گا کہ چونکہ میری اکثریت ہے بس میں نے جو کچھ کہا تو ٹھیک۔ یہ تو زمانے کا ہٹلر بن سکتا ہے۔ ہٹلر بھی اسی طرح ہٹلر بنا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا تھا اسمبلی اس پر آمنا و صدقنا کہتا تھا۔ تو کل سپریم کورٹ نے ایک بہت مناسب فیصلہ دیا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے کس کو فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آئین محفوظ ہو گیا، بغیر کسی ڈسکشن کے، بغیر کسی بحث مباحثے کے، بغیر کسی دلیل کے آئین کو اسی طرح تبدیل کرنا، یہ تو عامروں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری قوم نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ اب آنے والی حکمرانوں کا امتحان ہے، آنے والے حکمرانوں کو بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ترانہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس نے 4 سال ایک ہی بات کی کہ پرانی حکومتوں نے گن چھوڑا ہے، اب 5 سال میں اس گن کو ختم کرنے میں لگاؤں گا۔ اب نئے حکمران تو نہیں آئے ہیں لیکن کل سے انہوں نے یہی ترانہ شروع کی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت گن چھوڑا ہے، اب ہم اس گن کو صاف کریں گے۔ تمہارا کام بس یہی گن صاف کرنا ہے اور گن میں اضافہ کرنا ہے۔ صاف بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام جب تک نہیں آئے گا، چچا حکمران ہو یا بھتیجا حکمران ہو، ماموں حکمران ہو یا بانجا حکمران ہو، باپ حکمران ہو یا بیٹا حکمران ہو، ہمارے اور آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔